میرا اللہ تو بہت ہی غفور رحیم ذات ہے. اگر ایک انسان ایک مرتبہ بھی اللہ رب العزت کو کہہ دے کہ اللہ میری توبہ ہے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما لیں گے. جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جو شخص گناہ کرتا ہے پھر اس کے بعد توبہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، ایسا ہے کہ یہ ماں کے پیٹ سے ابھی بھی نکلا ہے. اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتے ہیں. لیکن یہ کمی ہے کہ ہم تو توبہ کرنے والے بن تو جائیں. ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، وہ شیطان اس کو بہلا ہوتا ہے، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، نہیں کل میں توبہ کروں گا، پھر کل آتا ہے، کل میں شیطان پھر بہلا ہوتا ہے، کل میں توبہ کروں گا. اسی طرح کرتے 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 یہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن توبہ نہیں کر لیتا ہے. میں اس کی مثال آپ لوگوں کو مثال سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے کپڑے پہ کوئی داغ لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کینچی سے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کا حل ہے. کپڑے گندا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو کاٹ کے پھینک دیں کہ یہ گندا ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ اس کا ایک حل ہے. اس کے لیے جو ہے نا آج کل تو بہت ہی ٹیکنالوجی کا دور آ گیا، جو ہے نا واشنگ مشین آ گیا ہے، پاؤڈریں آ گئے ہیں، بلیچیں آ گئے، کیا کیا چیزیں آ گئے ہیں. تو وہ ہم مشین کے اندر ڈال کے اس کو صاف کر لیتے ہیں، نہ کہ ہم اور گرا لیتے ہیں اس کو. تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ ہم جب گناہ کر لیتے ہیں، انسان کہتا ہے کہ میں تو ابھی جوان ہوں، میں تو ابھی لڑکا ہوں، میں تو ابھی جوان ہوں، جب بوڑھا ہوگا پھر جا کے وہ جو ہے نا میں توبہ استغفار کروں گا. لیکن میرے محترم بھائی اور دوستو، ایسا نہیں ہے. جب بھی گناہ ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے، اسی وقت توبہ کر لینا ہے. پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو، اگر سے 100 دفعہ ہی دن میں آپ سے گناہ ہی کیوں نہ ہو جائے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ گناہ ہو جائے سچی نیت کے ساتھ توبہ کر لے، خطا کس سے نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کے تمام بنی آدم یعنی کہ انسانوں کو بتلایا جا رہا ہے سب کے سب خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. بہترین خطا کار کون ہے؟ جو گناہ کرے پھر اس کے فوراً بعد توبہ کر لے. سوائے انبیاء کرام کے کوئی بھی شخص دنیا کے اندر معصوم نہیں ہے، سب کے سب سے گناہ ہو جاتا ہے. لیکن جب گناہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جب کپڑے گندا ہو جاتے ہیں تو اس کی بھی صاف کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. اسی طریقے سے جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے ایک طریقہ ہمیں بتلایا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ توبہ کریں ہم لوگ. اور پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں، میں جب مجھے پتہ ہے کہ میں کل پھر گناہ کروں گا تو پھر میں کیوں توبہ کروں. تو اس کا مثال میں یہی دیتا ہوں. تو کیا یہ کہ آپ کے کپڑے پہ داغ لگ جائے، آپ کہیں کہ نہیں میں کل اس کو دوں گا، کل بھی دوسرا داغ لگ جائے آپ کہیں کہ میں کل دوں گا. اسی طریقے سے پورا کپڑا آپ کے مطلب یہ کہ کالا دھونا ہو جائے اس کے بعد آپ کام کرو گے، لوگ آپ کو پاگل کہیں گے. ایک بات ہے نا، یعنی کہ آپ کہو گے کہ نہیں جب میرے کپڑے پورے کے پورے میلے کچیلے ہو جائے، پورے کے پورے گندے ہو جائے، کالے ہو جائے، اس کے بعد جا کے میں صاف کروں گا. سب لوگ ان کو کیا کہیں گے کہ یہ پاگل ہے. حالانکہ جیسے ہی داغ لگ جائے سب لوگ کیا کرتے ہیں اس کو صاف کر لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب آپ سے گناہ ہو جائے تو آپ بھی فوراً اسی وقت توبہ کر لیں اللہ رب العزت سے. اللہ رب العزت تو بہت غفور رحیم ذات ہیں. آپ ایک دفعہ گناہ کر کے جو ہے نا اللہ رب العزت سے فوراً اسی وقت توبہ کر کے تو دیکھیں دل کو کیسے جو ہے نا سکون ملتا ہے. چاہے جتنا ہی گناہ کیوں نہ ہوتا ہے، یہ شیطان ہمیں بہلا رہا ہوتا ہے. شیطان ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں آج تو گناہ ہو گیا، کل کریں گے، کل گناہ ہو گیا کیا ہوگا. اسی طریقے سے ہر چیز میں بہلا رہا ہوتا ہے. ایک انسان داڑھی رکھنے کا جو ہے نا ارادہ کر رہا ہوتا ہے، شیطان آتا ہے تو داڑھی کیوں رکھ رہا ہے، اگر آپ نے داڑھی رکھ دیا کل آپ کو گناہ کرو گے، داڑھی کرتے ہوئے کتنی بری بات ہے. یعنی کہ اس کو بہلا رہا ہوتا ہے ہر چیز میں.
تو کیا یہ داڑھی کاٹنا یہ مطلب گناہ نہیں ہے کہ انسان میں کہتا اپنے مائنڈ میں اگر انسان کو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ چلو یہ تو مطلب اگر یہ داڑھی رکھے گا تو کم سے کم ایک گناہ سے بچ بھی جائے گا نا انسان. ایک بات ہے سنت نبوی کی انسان رکھ لیتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتلانا چاہ رہا ہوں مطلب کہ شیطان یہاں پہ لا رہا ہوتا ہے. ہمیں شیطان کی باتوں میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے. انسان ہے، خطا کار ہے، پٹرکار ہے، ان سے گناہ ہو جاتا ہے. تو گناہ ہو گیا تو اس پر انسان نازل نہیں ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا اب تو میں جہنم میں جاؤں گا، اب میں اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں گا، اب اللہ رب العزت کو میں کیا منہ دکھلاؤں گا. نہیں میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے اس کا ہمیں طریقہ کار بتایا ہے. ہم جو ہے نا توبہ استغفار کریں اللہ رب العزت کے سامنے اور خلوص دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کر لیں. اس پر آپ کو ایک واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس وقت جو ہے نا بارشیں نہیں ہو رہے تھے. سب لوگ جمع ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ اللہ رب العزت میں دعا کیجیے کہ ہمارے اوپر جو ہے نا بارشیں برس جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ ہم پر جو ہے نا اپنی رحمتیں برسا. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے. یہ اللہ رب العزت سے براہ راست باتیں کرتے تھے. یہ کلیم اللہ تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں اس وقت تک بارش نہیں کروں گا اس مجمع کے اندر جو مجمع جو آپ کے سامنے جمع ہوا ہے اس کے اندر ایک ایسا گناہگار بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے اوپر بارش نہیں بھیجوں گا جب تک کہ یہ توبہ نہیں کر لے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کہا کہ اللہ رب فرمائے کہ آپ لوگوں کے اندر ایک ایسا گناہگار ہے جو جب تک توبہ نہیں کرے گا اللہ رب العزت آپ لوگوں کے اوپر بارش نہیں برسائے گا. سب کے سب پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے. ایک بندہ تھا جس کو اپنے گناہوں پر یعنی کہ پتہ تھا کہ یہ میں نہیں ہو سکتا ہوں کیونکہ میں نے بہت سارے گناہ کیا. یہ دل ہی دل میں یہ بندہ سوچ رہا ہے، سب کے سامنے واضح طور پر نہیں بتلا رہا ہے، مجمع کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ گناہ تو مجھ سے بہت زیادہ ہوئے ہیں اور میں جو ہے نا بہت لوگوں کی حق کھاتا ہوں، بہت سے لوگوں کی تلافی کرتے رہتا ہوں. تو یہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت اگر میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے لوگوں کے سامنے توبہ استغفار کر لیا تو میں پوری کی پوری زندگی لوگوں کے سامنے نازل ہوں گا اور لوگ میری یاد کرتے رہیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بارش کا پانی بند کر لیا تھا. تو میں کیسے لوگوں کے سامنے منہ دکھلاؤں گا؟ تو اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہا ہے، دل دل سے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر لیں، میں اندر کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا اور یہاں سے جیسے نکلوں گا جن لوگوں کا میں نے حق کہا ہے وہ حق بھی میں ان کو واپس کروں گا. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے اللہ رب العزت. تو اللہ رب العزت نے اس وقت آہستہ آہستہ بارش برسانا شروع کر دیا. سب لوگ بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت فرمایا کہ یہاں پر تو کسی نے بھی مطلب یہ ہے کہ توبہ تو نہیں کیا، آپ نے بارش کیوں برسائی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میرا دشمن تھا وہ اب دوست بن چکا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور اس نے جو ہے اپنے گناہوں پر نازل ہو کر توبہ استغفار کر لیا ہے اور میں نے اس کو معاف کر لیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ ہمیں شخص کے نام بتا دیجیے. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جب وہ میرا دشمن تھا جس وقت میں نے آپ کو کا نام نہیں بتایا اب تو میرے دوست بن چکے ہیں، کیسے آپ لوگوں کے سامنے نام بتلاؤں؟ یعنی کہ اللہ رب العزت اتنا غفور و رحیم ذات ہے. ہم لوگوں سے گناہ ہوتے تو پریشان ہو جاتے ہیں. اب ایک دفعہ توبہ کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگ کے تو دیکھیں، بھلے 100 دفعہ ہو جائے 200 دفعہ ہو جائے 1 کروڑ دفعہ آپ لوگوں سے گناہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن یہ کہ اللہ رب العزت سے آپ لوگوں نے معافی مانگنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ مانگو. میں نے آپ کو کیا بتایا جیسا توبہ استغفار کرنا ایسا ہے کہ جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی بھی نکل گیا ہے، ایسا اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر لیتے ہیں.
اس لیے ہمیں جو ہے ہر وقت جو ہے نا توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور جو ہے ہمیں جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے تو اس پر ہمیں ندامت اختیار کرنی چاہیے۔